الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے ایک نیا سال منتخب کیا۔ ابھی پرانا سال 2020 پر 3 گزر گیا، اب 2020 پر 4 ماشاءاللہ شروع ہوا ہے۔ گزشتہ سال جو کچھ ہوا، جو بھی حالات آئے، ہم تمام اسے جانتے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم نے جو اچھے کام اور خیر کے کام کیا ہے اللہ قبول کرے، اور جو بھی ہم سے کوتاہیاں اور غلطیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس آنے والے سال کو خیر و برکت کا سال بنائے، امن و عافیت کا سال بنائے، سکون اور سلامتی کا سال بنائے، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے، ظالموں کے ظلم سے اللہ تعالی ہمیں نجات عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ظالموں کو، بے رحموں کو، دشمنوں کو اللہ تعالی ہم پر مسلط نہ فرمائے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے، ہمارے کاروبار کی اللہ حفاظت فرمائے، مسجد اور مدرسوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، ہر قسم کے نقصان دینے والے چیزوں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ محترم حضرات، اللہ کی بہت ساری نعمتیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے۔ جب گن بھی نہیں سکتے تو اس کا ہم بدلہ بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی قدم قدم پر بے شمار رحمتیں، بے شمار نعمتیں۔ ان ساری نعمتوں کے اندر ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کو میں آج بتاؤں گا انشاءاللہ۔ سب سے بڑی نعمت ہے وہ دعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعاؤں کے دروازوں کو کھول دیا۔ اگر دعاؤں کا دروازہ بند ہوتا، ہزاروں نعمتیں اگر ہوتی تو وہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماشاءاللہ دعاؤں کا دروازہ کھول دیا۔ دعا کیا ہے؟ دعا اللہ سے قریب کرنے والی چیز ہے۔ دعا اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے والی ہے۔ دعا
اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو دور کرنے والی چیز ہے۔ دعا ہر درد کا علاج ہے، دعا ہر مصیبت کا علاج ہے۔ آپ پریشان ہیں، دعا کیجیے۔ آپ بیمار ہیں، دعا کیجیے۔ آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے، دعا کیجیے۔ سکون کی ضرورت ہے، دعا کیجیے۔ پریشانیاں ہیں، دعا کیجیے۔ آپ کاروباری اعتبار سے پریشان ہیں، دعا کیجیے۔ بیمار ہیں، دعا کیجیے۔ ہر چیز کے لیے دعا اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت۔ دعا تقدیر کو بدلتی ہے، دعا قسمتوں کو بدل دیتی ہے، دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ہٹا دیتی ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ کا غضب ہٹ جاتا ہے، اللہ کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ دعا اللہ سے جوڑنے والی چیز۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے پوچھے میں کہاں ہوں، تو جواب دو کہ میں بالکل قریب ہوں۔ کیا ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو سنتا ہے۔ جب انسان کے ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے اللہ کو شرم آتی ہے کہ بندہ میرے سے مانگ رہا ہے، میں نہ دوں تو کون دے گا۔ اللہ اس کے ہاتھ کو خالی کرتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے۔ تو ذرا غور کیجئے گا، شرط مانگنا ہے۔ اب دعا کے لیے وقت چاہیے، دعا کے لیے کونے میں جا کر آپ بیٹھیے نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جیتے جاگتے ہر وقت دعا ہے۔ کوئی بھی بات ہے اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اور دعا مطلب یہ ہے انسان اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ میں مجبور ہو گیا، اللہ بے کس ہو گیا، بے سہارا ہو گیا، مجبور ہو گیا۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، وہ دوسرے دنیا والے لوگوں کی طرح اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ تکبر نہیں کرتا، گھمنڈ نہیں کرتا، کسی سے اپنے چہرے کو پھیر نہیں لیتا۔ اللہ کے پاس سب ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جب دعا ہوتی ہے تو دعا کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا ہے۔ یعنی اللہ بے نیاز ہے، دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں، دنیا کے بڑے لوگوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ ہر مانگنے والے کی طرف پوری طریقے سے متوجہ ہوتا ہے، کیا مانگ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مانگ کو پوری کرتا ہے۔ دعائیں کبھی آپ مصیبت ہے، پریشانی کا وقت ہے، جیسے مصیبتوں میں دعا کی جاتی ہے، خوشحالی میں بھی دعا کرنا اللہ دیا ہے الحمدللہ۔ جب بھی دعائیں کرنا اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مصیبتیں جیسے دور ہوتی ہیں، خوشحالی کے زمانے میں اگر دعا کریں گے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جو بھی الحمدللہ ہماری خوشحالی ہے، آرام ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اب یہاں پر اب دیکھیے گا دعا انبیاء کا طریقہ ہے۔ نبیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کیا، نبیوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہو گئی تو کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ غلطی ہو گئی، اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والے بندوں میں بن جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے، میرے گھر میں آنے والے یعنی سارے مسلمانوں کو اللہ تو معاف کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال تک لوگوں کو بلاتے رہے، لیکن جب لوگ نہیں مانے تو کہا
رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ دنیا میں ایک بھی بدماش کو تو باقی مت رکھ اللہ۔ کیوں؟ یہ لوگ ساری چیزوں کو خراب کریں گے، تیرے خلاف کریں گے، شرک کریں گے، فلاں کریں گے۔ اب دیکھیے گا اب وہ دعا کا اثر کیا ہوا، ساری دنیا میں پانی پھیلا۔ اور اب اندازہ لگائیے 2-4 دن ہمارے محلے میں پانی آیا تو کیا حالت ہو گئی، کیا کیفیت ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ کسی بھی سیکنڈ میں کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے، یاد رکھو، کسی بھی سیکنڈ میں۔ ابھی ہم نے دیکھا پانی، اچانک پانی آیا، اور آیا بھی تو کیا حالت، کیا کیفیت ہوئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ خیر کی دعا کیجیے، بھلائی کی دعا کیجیے۔ اللہم انی اسألک العافیہ، اللہ مجھے عافیت دے، اللہ مجھے سکون دے۔ کس میں؟ مجھے عافیت دے، میرے گھر میں عافیت دے، میرے بیوی بچوں میں عافیت دے، میری زندگی میں عافیت عطا فرما۔ اور اس کے بعد چلیے ذرا آگے بڑھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم کی دعائیں تو پورے قرآن میں بھری ہوئی ہیں، پورے قرآن کے اندر دعائیں ہیں۔ اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا دیکھیے گا، چلیے ایک دعا سنیے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ تیرے پاک گھر کے پاس میری اولاد کو میں چھوڑا ہوں۔ ذرا غور کرو میرے بھائیوں، ہم ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتے، دنیا کے سارے کام کرتے لیکن اللہ سے دعا نہیں کرتے۔ یہ اصل آج ہم اللہ سے دور ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی کی برکتیں کیسی ختم ہو رہی ہیں، پریشانیاں کیسی آتی جا رہی ہیں۔ اللہ سے تعلق رکھ لو، اللہ سے تعلق مضبوط کرو، اللہ تعالیٰ مدد کرتا۔ دیکھیے حضرت ابراہیم کریں، جنگل ہے، کوئی انسان نہیں، کوئی جانور نہیں، کوئی درندہ نہیں، چرندہ نہیں، پرندہ نہیں، کوئی چیز نہیں، اکیلے اور دعا کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے گا، خیر یہ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ جب یہ کعبے کی تعمیر وغیرہ مکمل ہونے کے بعد بولا ابراہیم تم اعلان کرو، اذان لو۔ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ میں یہ جنگل میں پکارا تو کون میری آواز سنتا؟ سبحان اللہ، غور کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ابراہیم تیرا کام ماننا ہے، تو مان، میں پورا کرنے والا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے دعا کیا اور اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ کہاں 4,500 سال گزر گئے، جو لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے، ان کے پیٹوں میں، ماں کے پیٹوں میں بھی نہیں تھے، دنیا میں آنے والے تھے، اللہ کو معلوم تھا۔ یہ آواز وہاں تک پہنچی، جس نے بھی ابراہیم کی آواز کو لبیک کہا، قبول کیا، اللہ اس کو حج کی توفیق عطا فرماتا۔ اور آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ اس گھر کی کتنی عزت عطا فرمایا۔ گزشتہ مہینے میں 50 لاکھ سے زیادہ آدمیوں نے عمرہ کیا گزشتہ مہینے میں۔ جیسے حج میں پہلے ہوا کرتے تھے، اب تو وہ کیفیت نہیں ہے، روزانہ اللہ کے بندے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ، یہ اللہ کے نیک بندوں کی آواز ہے۔ دیکھیے اللہ سے مانگنے ہیں، سچے دل سے مانگے تو اللہ تعالیٰ دے رہا۔ اور وہ جنگل میں کھڑے کے کہہ رہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ ایک وادی میں، جنگل میں کھڑے ہو کر تجھے پکار رہا ہوں، اور میری اولاد کو یہ جنگل میں چھوڑا ہوں۔ کیوں؟ کیا وجہ؟ کیا ان کے پاس کھانا نہیں تھا، پانی نہیں تھا؟ نہیں، اللہ کے بندے اپنے بیوی بچوں کا کتنا خیال رکھتے، اللہ کے حکم پہ جنگلوں میں چھوڑتے بھی، اللہ کے حکم پہ چاقو بھی چلاتے، اللہ کے حکم پر جو بھی ہے وہ کرتے۔ لیکن یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے بندوں کو بیوی بچوں کی فکر نہیں ہوتی۔ دیکھیے اب ذرا غور کیجئے،
کہہ رہے ہیں وَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. سبحان اللہ. دعا دیکھو میرے بھائی، اللہ پورے لوگوں کو کھینچ کے لا، اللہ پوری دنیا کو یہ گھر کی طرف تو کھینچ کر لا. کھینچ کر لایا. دیکھیے اب دعا کرے ابراہیم، جب وہ آئیں گے وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ ان کو میوے کھلا. دنیا کے چنندہ چیزیں اجی اللہ سے مانگے تو ہائی کلاس، فرسٹ کلاس، ڈیلکس کلاس، ایسی کلاس ایسے مانگو جی، کیونکہ اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. تو یہاں ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ پورے لوگوں کو دنیا بھر کی چیزیں تو کھلا. کیوں وہ جنگل پہ چھوڑ رہے ہیں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میں چاہتا ہوں میرے بچے نمازی بن جائیں. اللہ اکبر. ایک نیک آدمی کو کیا فکر ہوتی ہے، میں نیک ہوں، میری اولاد بھی نیک ہو، میری بیوی بھی نیک ہو، میرے بچے بھی نیک ہو. یہ فکر آج ہے دوستو. دیکھیے ابراہیم کہہ رہے ہیں میں کئی کو چھوڑ رہا ہوں جنگل میں. کیا میرے پاس کھانا نہیں، پینا نہیں، میں نہیں کھلا سکتا؟ نہیں، میری خواہش ہے کہ میرے بچے تیرے گھر کو آباد کریں، نمازی بن جائیں. تو اب یہاں پہ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب ہب لی ملکا لا ینبغی لی احد من بعدی. اللہ مجھے ایک ایسی حکومت دے، اللہ مجھے ایسی حکومت دے، اللہ میرے بعد کسی کو نہیں ملنا. اللہ اکبر. دیکھیں دعا ہو رہی، اللہ ایسی حکومت دے میرے بعد کسی کو بھی نہیں ملنا. لیکن مانگے تو اللہ سے مانگی جی. حدیث میں آتا ہے پورے انسان، پورے جن، پورے کائنات، شروع سے لے کر قیامت تک آنے والے پورے انسان ایک جگہ جمع ہو جائے. انسان، جن، کائنات، پوری ساری چیزیں جمع ہو جائیں، اللہ سے مانگیں، سوال کریں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کون کتنا سوال کرتا، سب کو دوں گا، سب کو دوں گا، سب کو دوں گا. سب کب سے؟ شروع سے لے کر آخر تک پورے انسان، جن، پوری کائنات جمع ہو کے دعا کرے. جو مانگتے ہیں میں ان کی مانگ کو پورا کروں گا. الحمدللہ. سب کو دینے کے بعد اللہ کہتے ہیں میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ اکبر. اس کی مثال کیا ہے؟ ایک سمندر ہے، ایک سمندر ہے. سمندر میں سوئی ڈبا کر نکالیں گے تو کتنا پانی لگتا؟ سمندر میں ایک سوئی ڈبا کے نکالیں تو کتنا پانی لگتا؟ اتنا بھی میرے خزانے میں کمی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. جب اتنا دینے والا اللہ ہے، اسے چھوڑ کر دوسروں کے پاس جانا، انسانوں کے پاس جانا، محتاجوں کے پاس جانا. اللہ کو مضبوط پکڑ لو، توحید پہ جم کے رہو. دینے والا ہے اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا، کوئی مدد نہیں کر سکتا. انسان آج دنیا میں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کے علاقے میں پانی آیا، کون کیا کرا بھائی؟ کرنے والے اللہ کے بندے کرے ہوں گے، لیکن کسی کو خبر بھی نہیں، کوئی جانتا بھی نہیں میرے رشتہ دار کہاں ہیں، میرے گھر والے کہاں ہیں میرے. دیکھیے یہ معمولی چیز ہے. اب قیامت وغیرہ کے بارے میں سوچئے کیا کیفیت وہاں پہ رہے گی. تو میرے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں. حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں اللہ مجھے ایسی حکومت دے، اللہ میرے بعد ویسی حکومت کسی کو نہ ملے. الحمدللہ. اللہ دیا، اللہ دیا. مانگنا جی، مانگے تو اللہ دیتا. دیکھو حضرت سلیمان، انسان، جن، تمام کائنات، سارے کائنات کے بادشاہ، پورے پرندے، چرندے، درندے ان کی حکومت کے اندر موجود تھے. تو اب آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جب مصر چھوڑ کر چلے گئے، ایک نئی بستی مدین میں گئے. کون ہے، کہاں ہے، کدھر ٹھہرنا، کیا کرنا، کچھ بھی نہیں. کہہ رہے ہیں رب لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ
تو جو بھی خیر اتارے گا میں اس کا محتاج، جو بھی خیر اتارے گا۔ یہ دعا کی برکت، حضرت موسیٰ کو ٹھکانہ ملا، حضرت موسیٰ کو شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ کی شادی شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے بھی، حضرت موسیٰ کو گھر ملا، دار ملا، بیوی ملی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمایا۔ اللہ سے مانگنا ہے تو پورے طریقے سے مانگو، پورے دل کے ساتھ مانگو، سچے دل کے ساتھ مانگو، پوری توجہ کے ساتھ اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ حرام سے بچو، حلال کھاؤ، حلال کھاؤ اور حلال استعمال کریں گے تو اللہ آپ کی دعاؤں کو سنتا میرے بھائی۔ حرام کھا کھا کے، نیاز کے، فلاں کے، اس کے اس کے، دنیا کے چیزاں کھا کے اللہ 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 کر لے کر ہے تو اللہ قبول نہیں کرتا۔ توجہ کے ساتھ سوتے ہوئے ہاتھوں اٹھا رہے ہیں، پیٹ بھرے انداز سے اٹھا رہے ہیں، نہیں تو دیکھیے آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا۔ آئیے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا۔ حضرت یونس سب جانتے ہیں، گھر سے نکلے، بغیر پرمیشن کے نکلے۔ نبی بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ آپ اور میں تو الگ ہو، نبی نہیں کر سکتا۔ اور اس کی سزا حضرت موسیٰ کو کیا ملی؟ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، سب چلے گئے، ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے کیا کیا؟ کسے پکارا؟ کسے وہ پکارا؟ وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ رات کا اندھیرا ہے، مچھلی کا پیٹ ہے، سمندر کا اندھیرا ہے، اندھیروں میں رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کے اندر کسے انہوں نے پکارا؟ کون سننے والا ہے؟ نادا فی الظلمات، اندھیرے میں کہا لا الہ الا انت۔ کبھی دعا کرے تو یاد رکھو اللہ میری غلطیوں کو معاف کر دے، میں گنہگار ہوں، تو پاک۔ اپنا پہلے اپنے بارے میں بتانا۔ حضرت موسیٰ، حضرت یونس کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت، تو پاک۔ انی کنت من الظالمین، غلطی میری۔ ذرا غور سے سنو میرے بھائی، اللہ کہہ رہا ہے یونس مچھلی کے پیٹ میں ہمیں پکارے، اللہ کی تعریف کرے، ہم نے فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو سن لیا۔ اگر وہ ہمیں نہ پکارتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک مچھلی ان کو ہضم نہیں کر سکتی، مچھلی کے پیٹ سے نہیں نکل سکتے۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ لگائیے، مچھلی ہضم نہیں کر سکتی، اور یہ مچھلی کے پیٹ سے نہیں آ سکتے۔ صرف اللہ کی تعریف کرنے، اللہ کی بڑائی کرنے، اللہ سے دعا کرنے کی وجہ سے اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ چلیے آئیے، حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ نے مال دیا، دولت دیا، عزت دیا، حکومت دیا، پیسہ دیا، سب کچھ دیا، لیکن جب اللہ آزمانا چاہتا ہے، اللہ جب آزمانا چاہتا ہے، اچھا سنو میرے بھائی، اللہ جسم کے کپڑے بھی نکال لیتا، اللہ بچانا۔ جب اللہ آزمانا چاہ رہا ہے، حضرت ایوب بیمار ہو گئے، حضرت ایوب بیمار ہوئے۔ کیسے بیمار ہوئے؟ حضرت ایوب کا بدن سڑ گیا، اللہ بچانا، کیڑے پڑ گئے، جسم سے بدبو آنے لگی۔ پورے گھر والے، پورے خاندان والے حضرت ایوب کو گھر سے نکال دیے ہیں۔ اب حضرت ایوب یہ کچرا پھینکنے کی جگہ گھوڑ پر رہتے تھے، اللہ اکبر، گھوڑ پر رہتے تھے۔ حضرت ایوب کوئی ساتھ نہیں دیا۔ دوستو، دنیا میں دوست کون ہیں، دشمن کون ہیں جاننا ہے تو مصیبت کے وقت دیکھو۔ مصیبت کے وقت جو کام آتا وہ دوست ہے، جو اچھے وقت میں کھانے پینے میں رہتا وہ دوست نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے، ذرا غور کرو میری بہنوں، میں جو بات بتا رہا ہوں سنیے۔ سارے لوگ الگ کر دیے،
18 साल से 20 साल तक वो अल्लाह का बंदा वो तकलीफ में रहा। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर तकलीफ हुई तो हम परेशान हो जाते हैं। 18 से 20 साल, जरा गौर कीजिए, जिस्म में कीड़े पड़ गए, सुरसुरियां आ गई। अगर कोई कीड़ा नीचे गिरता तो हजरत यूनुस उसको उठाकर, हजरत अय्यूब उसे उठाकर ऊपर रख लेते, बोलते देख तेरा खाना अल्लाह मेरे जिस्म में रखा है। अल्लाह अकबर। तेरा खाना मेरे जिस्म में रखा है, तू बाहर मत जाओ, मेरे जिस्म में रहो। जरा गौर कीजिएगा, आजमाइश का दौर गुजर गया। और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला क्या कह रहा है, जरा गौर कीजिए। रब्बी अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अन्ता अरहमुर राहिमीन। अल्लाह मुझे तकलीफ है, अल्लाह मैं तकलीफ में हूं, अल्लाह तू रहम करने वाला है, तू रहम करने वाला है। क्या मतलब? हजरत अय्यूब ने कभी नहीं कहा मेरी तकलीफ को दूर कर, बोल के नहीं बोले, तकलीफ में हूं तो रहम करने वाला है। क्या मतलब इसको? मैं कह रहा हूं मैं भूखा हूं। माशाअल्लाह सहल की जमात, अल्लाह सबको अच्छा रखे, बहुत दिल वाले लोग हैं। मैं भूखा हूं, सहल की जमात माशाअल्लाह बड़ी दिल वाली है। तो आप लोग बोलना अल्हम्दुलिल्लाह, अब्दुल्ला मौलवी साहब आज सहल की जमात की तारीफ करे भाई। क्या बोले? सहल की जमात अच्छी जमात है बोलकर बोले, माशाअल्लाह। मतलब ये नहीं है मेरे भाइयों, मैं कह रहा हूं मैं भूखा हूं और तुम तमाम लोग हैं, मतलब ये कि मेरी भूख को दूर करो। अब जमात में कोई भी अल्लाह का बंदा बोला नहीं, बोलने का मतलब यह है कि चलिए मुझसे अब खाना खाएंगे। हजरत अय्यूब कह रहे हैं अल्लाह मैं तकलीफ में हूं, तू रहम करने वाला है। कभी भी अय्यूब ने कहा कि मेरी तकलीफ को दूर करो। मतलब यह है अल्लाह तेरे सामने है, तेरे सामने है, तेरे से बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तू जानता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं फस्तजबना लहू। हजरत अय्यूब की दुआ को हमने सुन लिया और हमने उसकी परेशानी को दूर कर दिया। 20 साल भाई, पूरा जिस्म सड़ गया, कीड़े पड़ गए, बदबू आ गए, कोई आदमी खरीद नहीं आता। और हदीसों में यहां तक आता है कि हजरत अय्यूब के 2 भाई या 2 रिश्तेदार चचेदार भाई थे, आते थे, बड़ी वो करते थे, देखभाल करते थे। जब हजरत अय्यूब का जिस्म सड़ गया, बदबू आ गई, नजदीक भी नहीं आते थे, दूर खड़े के अय्यूब से पूछते अय्यूब अच्छे हैं, अय्यूब अच्छे हैं, बस खत्म हो गई बात। मगर उस वक्त अगर किसी ने साथ दिया तो हजरत अय्यूब की बीवी थी। मेरे भाइयों, मेरी माँ, हमारी बहनों को अल्लाह ताला मर्तबा दिया। अगर वो बेटी है जब भी इज्जत है, बहन है जब भी इज्जत है, जब बीवी बनती है वो जब भी उसकी इज्जत है, जब किसी की बहू बनती है हर एक का मुकाम है। अगर किसी को नेक बीवी अगर मिल जाए, नेक बीवी अगर मिल जाए तो दुनिया की दौलत मिल गई। और दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताई दुनिया अलमरतु सालिहा। दुनिया अच्छी चीज है, किसी को नेक बीवी अगर मिल जाए तो पूरी चीजें अल्लाह, पूरी नेमत अल्लाह ताला उसको दे दिया। अब जरा गौर करो मेरे भाइयों, जो इबरत की बात है, देखिए हजरत अय्यूब को शिफा होगी। अल्लाह ने कहा हादा मुग़तसलुम बारिदुन शराब। ये देखो ये पानी है ना, ठंडा पानी है, रहमत का पानी है, ये पानी में गुस्ल कर लो, तुम्हारा जिस्म साफ हो जाएगा, तुम्हारी बीमारी खत्म होगी। हजरत अय्यूब ने नहाया, माशाअल्लाह पूरा जिस्म अच्छा हो गया। अब जरा गौर कीजिए, एक मर्तबा हजरत अय्यूब ने एक वायदा किया था। मेरी बहनों जरा गौर से सुनो। एक मर्तबा हजरत अय्यूब अपनी बीवी से नाराज हुई, नाराज होकर कहा अगर मैं अच्छा हो गया तो तुझे 100 कोड़े मारूंगा। रात दिन खिदमत करती, मजदूरी करती, मेहनत करती, कहाँ कहाँ से कि लाके अपने शोहर को खिलाती थी। 1 साल 2 साल नहीं दोस्तों,
कुछ देर के लिए आदमी वो हो गया तो बीवी परेशान, बच्चे परेशान, कोई साथ नहीं देता। पूरे 20 साल तक पता नहीं कहाँ कहाँ से लाके खिलाती। अल्लाह ताला कह रहा है, देख अय्यूब, तू जो कसम खाया ठीक है, तेरी भी हम इज्जत रख लेते हैं। तेरी बीवी देख बड़ी अल्लाह वाली है अय्यूब। अल्लाह कह रहे मेरे भाई, मेरी बहनों, अल्लाह तारीफ कर रहा, तेरी बीवी बड़ी नेक है। जब तू कसम खाया है, तेरी भी हमारे पास इज्जत मुकाम। ऐसे कर, ये काड़ियों की झाड़ू ले ले, नारियल की झाड़ू है ना, जिसमें 100 काड़ियार है ना, 100 काड़ियार है ना, उसके जिस्म को टच कर। मार बोले तो ऐसा मारना कि हड्डी टूट गई, फसली टूट गई, डॉक्टर के पास बुला लेके जाओ। वो नहीं, या अल्लाह कह रहे हैं उसके जरा जिस्म से लगा दे। 100 कोड़े मारने की बात है, वो भी पूरी हो गई और वो अल्लाह वाली को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। जिंदगी में अच्छा भी होता, बुरा भी होता, आदमी क्या करना, हर चीज में एडजस्ट करना। अब यहां देखिए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह बीमारी दूर किया। जब अल्लाह देना चाहता है छत्तर फाड़ के देता, जब लेना चाहता है तो जिस्म के कपड़े भी निकाल लेता। मेरे भाई सुनिए गौर से, हजरत अय्यूब नहा रहे हैं, हमाम में गुस्ल कर रहे हैं, ऊपर से सोने के टिड्डे गिर रहे हैं, माशाअल्लाह सोने के टिड्डे गिर रहे हैं। तो हजरत अय्यूब नहाना छोड़ डाले, वो टिड्डे पकड़ने में लग गए। अल्लाह ने कहा, अय्यूब मैं तेरे को क्या कम दिया भाई? अल्लाह तू बहुत दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। जब तू बगैर उसके दे रहा है तो मुझे लेने में क्या है? जब तू दे रहा है तो मुझे देखो, अल्लाह देना है तो कैसा दे रहा है, देखिए। चलिए, और भी पैगंबरों की दुआएं, खुद हमारे पैगंबर अपने लिए दुआ, कौम के लिए दुआ, लोगों के लिए दुआ, अपने लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। अल्लाह अल्लाहुम्मा अश्कु इलैका ज़ौफ़ क़ुव्वती। ताइफ के मैदान में आपको मारा गया, सर से पैर तक खून आ रहा है। कह रहे हैं, दीवार से टेक लगा के कह रहे, अल्लाह मेरे अंदर ताकत नहीं है, अल्लाह मुझे ताकत दे, हिम्मत दे, मुझे दुश्मनों के हवाले मत कर। कौम के लिए दुआ कर रहे हैं, कौम गालियां दे रही है, लेकिन नबी कह रहा है, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, अल्लाह ये लोग ना समझ हैं, नहीं जानते हैं। और आपने लोगों के लिए दुआ किया। एक मरतबा आपने कहा, अल्लाह मक्के में 2 आदमी बड़े अक्लमंद हैं, 2 आदमी बड़े समझदार, एक अबू जहल है और एक हजरत उमर है। अल्लाह ये दोनों में जो पसंद है तू हिदायत दे। सुनो दोस्तों, अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने हजरत उमर को लाड और प्यार से तलब किया, दुआएं करके मांगा, अल्लाह ताला हजरत उमर को हिदायत दिया। आज दुआ हो रही दोस्तों, मगरिब में उसका असर हो गया। दुआ आप कीजिए, हाथ नीचे गिरने से पहले अल्लाह ताला देता है। हजरत उमर आ गए और उसके बाद एक मरतबा हजरत अबू हुरैरा आए रज़ी अल्लाह अन्हु। कहा, अल्लाह के नबी मेरा कोई भी नहीं है, अल्लाह के नबी कोई रिश्तेदार नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई भी नहीं है, सिर्फ मेरी अम्मा है, सिर्फ मेरी अम्मा है, वो भी काफिरा है। अल्लाह के नबी मुझे डर है कि कहीं मेरी अम्मा कुफ्र की हालत में मर जाए और जहन्नुम में जाए। मेरे नबी आप दुआ कीजिए कि मेरी अम्मा को अल्लाह हिदायत। अल्लाह का नबी किसी को इनकार नहीं करता। मेरे भाई, मोमिन का काम यह है कि हर एक के सबसे बेहतर आदमी वो है जो दूसरों के काम आए। अल्लाह के नबी ने फौरी कहा, अल्लाह अबू हुरैरा की अम्मा को हिदायत दे। सुनो दोस्तों, हजरत अबू हुरैरा, दुआ खत्म भी नहीं हुई दोस्तों, हजरत अबू हुरैरा भागते हुए घर को आए। दरवाजा बंद है, दरवाजा मारा तो अंदर से आवाज आ रही है, बेटे जरा ठहरो, मैं गुस्ल कर रही हूं, मैं नहा रही हूं। थोड़ी देर के बाद वो नहा कर आई, जिस्म पानी में
भीगा हुआ था, कपड़े भीगे हुए थे। सुनो दोस्तों, जो पक्की वो थी, काफिरा थी, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। दुआओं से क्या होता है सुनिए। उसने कहा, अबू हुरैरा जल्दी मुझे अल्लाह के नबी के पास लेके जाओ। अबू हुरैरा ऐसा ना हो कि अल्लाह के नबी के पास जाने से पहले मैं मर जाऊं, अल्लाह अकबर, मेरी मौत उस हालत में आ जाए। और ये अबू हुरैरा अपनी अम्मा को गोद में उठा कर लेकर आए। अल्लाह के नबी ने कहा, अबू हुरैरा ये क्या है? बोले, अल्लाह के नबी पहले कलीमा पढ़ाओ। अल्लाह के नबी मुझे डर है कि कहीं अम्मा कुफ्र की हालत में मर जाए। और दुआएं तकदीरों को बदल देती। कई वाक़ियात में, 2 वाक़ियात हैं, यानी बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी वगैरह में लोगों को ले जाना, सामान लाना, 2 आदमी ये काम करते थे, मजदूरी का काम करते थे। एक मर्तबा की बात है, किसी ने कहा कि भाई फला जगह जाना है, चलिए ठीक है, बात तय हो गई। तो वो बोला कि ये रास्ता, मिसाल तौर पे मुझे यहाँ से मिंट को जाना है, तो मिंट का ये रास्ता मशहूर है, तो वो दूसरे रास्ते की तरफ वो किया। तो बोला कि नहीं, मैं ये एक रास्ता जानता हूँ, दूसरा रास्ता मुझे नहीं नहीं मैं बताता हूँ। कुछ देर जाने के बाद वो कहा गाड़ी रुक दो। गाड़ी से उतर कर बोला, देख ये गाड़ी मेरी, सामान मेरा, तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ता। जबरदस्त। अब क्या करते दोस्तों ऐसी मुसीबत के वक्त? और एक रिवायत में ऐसा ही वाक़या, पहली रिवायत के अंदर बताया, करा मेरे को 4 रकात पढ़ने दोनों। 4 रकात, कब तक भी जिंदगी में नमाज पढ़े तो ना जी याद आती नमाज से, कभी नमाज नहीं पढ़े तो कहाँ से याद आती मुसीबतों में। तब वो आदमी हाथ बना पीछे बैठा है, उन्हें हाथ में ताखुर खा है, जल्दी कर। तो ये आदमी अल्लाह अकबर हाथ बांध दिया, क्या पढ़ना समझ में नहीं आ रहा, मौत है सामने। कहा, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु, कौन है जो ये परेशान हाल आदमी की परेशानी को दूर करता है, मुसीबत में वो पुकारता है तो कौन मदद करने वाला? अल्लाह कहते हैं ये कर रहा है। अभी नमाज खत्म भी नहीं हुई, झाड़ों में से कोई एक आदमी आया, कोई सवार आया, और ये डाकू कह रहा है, तू जल्दी कर। आया और पकड़ा, उसको मार दिया। जब वह वापस जाने लगा तो ये बंदा नमाज खत्म करके बोला, शुक्रिया भाई, ये जंगल में आप कौन थे? बोला कि नहीं, जब तू पूछा वो कौन है, वो कौन सी जात है जो एक मुसीबत वाले की मदद करती है? अल्लाह बोला, जा फला जंगल में एक बंदा मुझे पुकार रहा, तू जाके मदद कर। देखिए, और एक वाक़ये में सजदे की हालत में, या मुगीसु अगीसनी, आए मदद करने वाले अल्लाह मेरी मदद कर, आए मदद करने वाले अल्लाह मेरी मदद कर, आए मदद करने वाले अल्लाह मेरी मदद कर। सर से उठाया भी नहीं सर। वैसा ही एक आदमी आया और वो डाकू को मार के जाने लगा। तो बोला, जरा ठहरो भाई, अल्लाह जज़ाए खैर दे भाई, आप कौन भाई? ये जंगल में नहीं। जब तो बोला पहली मर्तबा वो, या मुगीसु अगीसनी, आए मदद करने वाले अल्लाह तू मेरी मदद कर, तेरी आवाज आसमान पर गई। जब दूसरी मर्तबा पड़ा, तेरी आवाज अल्लाह के पास पहुंची। तीसरी मर्तबा जब तू कहा, अल्लाह ने कहा, जा फला जंगल में एक बंदा मुझे पुकार रहा है, तू उसकी मदद कर। ऐसे वाक़यात बहुत ज्यादा हैं। और इस्लाम में हर कदम पे सोकर उठते हैं तो दुआ, पेशाब पैखाने के लिए दुआ, नमाज के लिए दुआ, हर चीज के लिए दुआ 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 दुआ। मैं यही कहना चाह रहा हूं मेरे भाइयों, दुआ सबसे बड़ा हथियार है। दुनिया के पास कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास दुआ है। और ये क्या है? आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलो हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। जब इंसान आह करता है तो अल्लाह फौरी तौर से जवाब देता है। मसलूम की दुआ अल्लाह ताला कबूल करता है, मुसाफिर की दुआ अल्लाह कबूल करता है, वालिदैन की दुआ अल्लाह ताला कबूल करता है, मुसीबतों को दूर करता है। मेरे भाइयों, बात लंबी हो रही है, मैं ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहता। एक कहना दुआ 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 दुआ, हर वक्त
اب دعا مختصر بات، اذان کے بعد دعا ہوتی قبول ہوتی، اقامت کے اس وقت قبول ہوتی، جمعہ کے وقت قبول ہوتی، فرض نمازوں کے بعد، یہ تو اوقات ہیں، لیکن کوئی بھی کام مثال کے طور پہ گھر سے نکل رہے ہیں، اللہ تو میری مدد کر، کاروبار کو جا رہے ہیں، اللہ میرے کاروبار میں برکت دے، جا رہے ہیں اللہ میرے کو پریشانی سے بچا۔ اب دیکھیے آدمی ہر جگہ دعا، اب گھر سے دعا کر کے نکلیں گے، دعا کر رہے ہیں، بازار میں جا رہے ہیں دعا ہو رہی، اللہ میری مدد کر، کچھ بھی پریشانی اللہ تو رحم کر، اللہ تیری میری مدد کر، اللہ جو بھی پریشان ہے مدد کر۔ آج کے جو بھی حالات ہیں میرے بھائیوں، پوری دنیا کی کیا کیفیت ہے آپ جانتے ہیں، اس وقت سب دعاؤں کے محتاج، جہاں تک ہے چلتے پھرتے اٹھتے سو رہے، اللہ تو رحم کر، اللہ تو مدد کر، اللہ بس ہو گئی دعا۔ دعا بولے تو لمبے لمبے دعائیں کر لے کر، بعض لوگ دعائیں کرتے ہاتھ اٹھا لے کو انگلے کو بیٹھتے، کیا مانگتے؟ ہدایت مانگتے کہ جلالت مانگتے کہ معلوم؟ غلط ہے۔ جب طبیعت اچھی ہے دعا کرو، مختصر دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں اچھے چیزاں دے اللہ، آخرت کے اچھے چیزاں دے اللہ، عذاب نار سے بچا لے۔ بہرحال میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں میری بہنوں، اور دعاؤں کی کھانے سے زیادہ ضرورت ہے، پانی سے زیادہ ضرورت ہے، بلکہ کہہ سکتے ہیں ہوا جو ہے سانس لینے کے لیے اس سے بھی زیادہ آج دنیا میں دعا، اور دعا ہمارے لیے سہارا ہے، دعا ہمارے لیے مدد ہے، دعا اللہ کی طرف سے ہمارے لیے راحت ہے۔ دعائیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، لا يرد القضاء الا الدعاء، انسان کی قسمت کو سوائے دعا کے کوئی چیز بدل نہیں سکتی۔ اللہ سے تعلق رکھو، دعائیں کرو، ایک بات یاد رکھو، دینے والا صرف اللہ ہے، دینے والا، دنیا لینے والی ہے، لینے والا ہمارے کیا دیتا جی؟ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ دینے والا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو آیت پڑھی گئی اس میں جو لوگ تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے میرے سے مانگنا پسند نہیں کرتے، میں ان کو جہنم میں داخل کروں گا۔ پیارے دعا کرنا غلط ہے، کبھی بھی یاد رکھو اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اللہ جب پکڑنا چاہتا ہے تو ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے تعلق پیدا کرو، اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ سے ہر وقت دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، اللہ تبارک تعالیٰ مدد کرے گا۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کرنے کی توفیق دے اور ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباد